کی انتہا ہو جاتی ہے، اور کائنات صرف اس زمین پر ہی نہیں بلکہ آپ زمین سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ستارے اور سیارے، وہ ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں تک آج تک جو ہے نا وہ سائنس بھی اس کو شمار نہیں کر سکی ہے اور اس کی وسعتوں تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اب ذرا خود سوچ لیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اس کائنات کا نظام کتنا وسیع ہے۔ گرامی مرتبہ احباب، چونکہ وقت کی قلت ہے اور آج کا یہ خوبصورت پروگرام محترم المقام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید معید الدین شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت، ایک ایسی شخصیت کہ جو اس علاقے کے لیے ایک بڑا نام رکھتی تھی، محترم المقام شخصیت تھی، میری مراد پیر سید رشید حسین شاہ صاحب، جو کہ علمی حوالے سے بھی ایک بڑا نام تھا ان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑے بڑے عہدے بھی عطا فرمائے۔ وہ اس دنیا سے گئے، ان کی یاد میں یہ تقریب سجی ہے۔ اس موقع پر پیر سید حسنات شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر پیران کرام بھی موجود ہیں۔ مجھ سے قبل علماء کرام نے، حفاظ کرام نے خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت انداز میں اپنی اپنی حاضری پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ فخر صحابہ، اور میں اپنے علاقے کا فخر سمجھتا ہوں، محترم المقام جناب پروفیسر ڈاکٹر یاسر الفاظ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں دامن اختصار تھامتے ہوئے آپ کے سامنے چند معروضات انہوں نے بھی پیش کی ہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے سامنے چند معروضات گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ بالکل ہی میرے ساتھ محترم المقام جناب سردار ظفر عباسی صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سہاوا شریف کی مرکزی جامع مسجد کے خطیب برادری اصغر محترم المقام حضرت علامہ مولانا اکابر عباسی صاحب، وہاں پر جو حفظ کی کلاس چلا رہے ہیں محترم المقام جناب حافظ کاشف صاحب، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ گرامی مرتبہ احباب، ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، اپنی زبان سے ہم کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب ہمارا عمل ثابت کرے گا کہ دیکھیں جی ہم نے عمل سے بتایا ہے کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت اور حضور کا جو پیار ہے، اور جو حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا جو عمل ہے وہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ کاش کہ ایسا ہو، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ نہ تو ہمارے معاشرے کا ہمارا پڑوسی ہم سے محفوظ، نہ ہی ہمارا محلے دار ہم سے خوش، نہ ہی ہمارا رشتہ دار ہم سے خوش۔ تو ذرا سوچئے کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سدا ہم نے دنیا میں زندہ نہیں رہنا، وہ دن آنے والا ہے، کتنے جنازے ہم نے کندھوں پہ اٹھائے، قبرستان تک پہنچائے، اور اب وہ دن بھی آنے والا ہے، جنازہ ہمارا ہوگا، کندھے لوگوں کے ہوں گے، قبر کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ دنیا کا کر و فر، تمترا، یہ رنگینیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ ساری کی ساری ادھر رہ جائیں گی۔ تب پتا چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا۔ میرے سرکار کے ایک صحابی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رات کو عمل کیا کرتے ہیں، میرے پاس زیادہ دولت نہیں، مال نہیں، اسباب نہیں، میرے پاس زیادہ مال نہیں، میں آج رات کو ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ رات کی تنہائیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، انہوں نے سوچا کوئی اور صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس چیز نہیں۔ جن لوگوں نے مجھے ناراض کیا، مجھے دکھی کیا، مجھے تکلیف دی،
مجھے اذیتیں پہنچائی، مجھے پریشان کیا، آج کی رات میں انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا آج رات کو صدقہ کس نے کیا؟ آج رات کو صدقہ کس نے؟ آج رات کو صدقہ کس نے کیا؟ صحابہ کرام خاموش۔ فرمایا آج رات عزت کا صدقہ کس نے کیا؟ صحابی عرض کرتے ہیں حضور اور تو کچھ میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا جن لوگوں نے میرا دل دکھایا ہے، مجھے تکلیفیں دی ہیں، مجھے پریشان کیا ہے، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں تو ہی تو ہے جس نے صدقہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ تو ہی تو ہے جس نے صدقہ کیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کہ ہم کسی کو معاف کر دیں، اور قرآن کہتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ سے ہم معافیاں مانگتے ہیں، لیکن وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بولیے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ آج سے ہمارا کردار، ڈاکٹر صاحب نے بڑے اختصار کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی، تھوڑا اسی گفتگو کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، اور بڑے پیارے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں اگر ہم نے کسی کو معاف کیا ہوگا، ہم نے غصے کو پی لیا ہوگا، حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور پہلوان وہ ہے جو کسی کو اٹھا کے زمین پہ پھینکے، جو کسی سے جا کر کشتی کے اندر جیت جائے۔ فرمایا نانا پہلوان وہ نہیں جو کسی کو جیت جائے، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو اٹھا کر زمین پہ پٹک دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی کیفیات میں ہو اور اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جائے۔ بولیے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے؟ غصے کو پی جائے۔ کیونکہ وقت دعا جو ہے وہ قریب ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبا وقت میں گفتگو نہ کروں۔ پیر صاحب نے تھوڑا سا ٹائم اپنی طرف سے مجھے اور دیا ہے، کیونکہ میں اس بات کا عادی ہوں کہ زیادہ لمبی گفتگو کر کے کسی کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ کسی پر وہ لمبا وقت لگا کر پریشان نہ کیا جائے۔ بعض اوقات لوگوں نے جلدی جانا ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے میری کوشش ہوتی ہے کہ مختصر وقت میں ہی پیغام دیا جائے، لیکن وہ پیغام کہ جس پر ہم عمل کریں، جس پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مجھے بتائیں کہ ہم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی ہے، رنگ کا کالا ہے، گورا ہے، کس کی اولاد؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ کوئی بھی ہے، کسی بھی علاقے سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہاں پر ایک واقعہ سنا کر پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عالم دین تھے، اور ان کی تقریر کا وقت آیا نا، آپ بھی آج دیکھتے ہیں جب تقریر والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو ان کی بڑی رسپیکٹ کی جاتی ہے، پھر انہیں الگ سے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، عزت کی جاتی ہے۔ اب وہ عالم صاحب جب تقریر کے لیے آئے، اس وقت پوری رات تقریریں ہوتی تھی، اور جب انہوں نے تقریر کی، صبح کا وقت آیا، لوگوں نے جا کر ناشتہ دیا۔ اب وہ ناشتہ تناول فرما رہے تھے، اتنے میں وہاں پر انہوں نے دیکھا ایک سویپر ہے، نالیاں صاف کرنے والا ہے۔ جب اسے دیکھا تو کہا ادھر آؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت میں کیسے آؤں، ہاتھ گندے۔ فرمایا پھر بھی آؤ۔ اس نے کہا حضرت میرے ہاتھ بھی گندے ہیں اور میرے کپڑے بھی گندے ہیں۔ کہا پھر میرے پاس آؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ۔ وہ کہنے لگا حضرت میں کیسے آ سکتا ہوں؟
تو جب وہ تھوڑا سا آگے گیا نا، جا کے کہنے لگا حضرت یہاں کے جو لوگ ہیں نا مسلمان، وہ مجھ سے بڑی نفرت کرتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، تو میں آپ کو بھی بتا دوں. وہ کہنے لگا کہ میں غیر مسلم ہوں. جب اس نے یہ کہا نا میں غیر مسلم ہوں، حضرت نے کہا میں نے تمہارا مذہب نہیں پوچھا، میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، میں نے تمہیں کہا تم ادھر آؤ. جب وہ قریب آیا، حضرت نے کہا میرے پاس بیٹھو، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا حضرت آج پہلی مرتبہ اس محلے میں صفائی بھی کرتا ہوں، اس محلے میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، آپ نے پہلی مرتبہ مجھے بلا کر پیار سے پاس بٹھایا، فرمایا میرے پاس بیٹھو. جب وہ پاس بیٹھا، حضرت کھانا کھا رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑا، لقمہ توڑ کر اٹھا، ہاتھ میں لے کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. اس نے لقمہ منہ میں ڈالا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشکوں کی برسات ہو گئی، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنسو برسنے لگے اور روتے ہوئے کہتا ہے حضرت یہاں پر ایک عرصہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے، لیکن یقین جان لیں جس اسلام کی تعلیمات میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں، اس اسلام کے مطابق آج پہلے بندے آپ مجھے ملے ہیں. یہاں پر تو لہجے بڑے عجیب ہیں، انداز بڑے عجیب ہیں، لیکن آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیار سے مجھے بلایا، پاس بٹھایا، میرے منہ میں لقمہ ڈالا. کہنے لگا حضرت اگر اجازت ہو تھوڑا سا ٹائم مجھے آپ اگر اجازت دیں تو میں جانا چاہتا ہوں، واپس آنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرا انتظار کر سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں تیرا انتظار کر لوں گا، چلا جا. اب وہ چلا جاتا ہے، جا کر تھوڑی دیر کے بعد اپنے سارے خاندان کو، اپنے اعزا اقارب کو لے کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضرت جس نبی کے آپ غلام ہیں ہمیں بھی کلمہ پڑھا کے ہمیں بھی غلام بنا. سبحان اللہ. یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ عمل کہ جو یقین جان لے کہ غیر مسلموں کو بھی اسلام کی طرف لاتا ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کیونکہ مجھے جو 5 منٹ اور دیے گئے تھے وہ بھی تقریباً تکمیل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں اتنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا. یقین جان لیں ہم بہت مرتبہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ معاشرہ ایسے کیوں ہے، یہ لوگوں کا میرے ساتھ لہجہ ایسا کیوں ہے، یہ میرے ساتھ ایسے بات کیوں کرتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے، یہ میرے ساتھ کلام کیوں نہیں کرتے، اور ہم لوگوں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. لیکن یقین جان لیجئے کہ کئی مرتبہ قصور ہمارا اپنا ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم صحیح طریقے سے پیش آئیں تو بہت سارے معاملات ہمارے خود بخود حل ہو جائیں. اس حوالے سے میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا، ایسے لوگ گزرے ہیں، ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر، انہوں نے جو اپنے گھر تھے وہ غیر مسلموں نے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی، ان کے گھر میں کوڑا کرکٹ پھینکا، ان کے گھر میں پانی چھوڑ دیا، انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی. وہ روزانہ خود صفائی کر لیتے، کبھی انہوں نے جا کر شکوا نہیں کیا. اور وہ پڑوسی جو انہیں تنگ کیا کرتے تھے، انہوں نے ان کے صبر کی مثال کو دیکھ کر جا کر انہیں کہا کہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے ہمیں بھی پڑھا دیجئے، اس لیے کہ آپ کے کردار کو، آپ کے عمل کو سلام، آپ کا اتنا عظیم عمل ہے. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آج بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو، ہمارا محلے دار ہم سے خوش ہو، ہمارا رشتہ دار ہم سے خوش ہو، ہمارا تعلق دار ہم سے خوش ہو، ہمارے معاشرے کے لوگ ہم سے خوش ہوں. اور اگر ہمارے قریب میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ بھی ہمارا رویہ ایسا ہو کہ وہ کہے کہ جس نبی کے آپ غلام ہو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا دیں، میں بھی دامن اسلام سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کی ہم سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. یہ پیغام آخر میں دینا چاہوں گا، اگر آپ دعا کے لیے کچھ لانا چاہتے ہیں، دسترخوان بچھانا چاہتے ہیں، بے شک بچھائیں. جب تک آپ دسترخوان بچھاتے میں چند معروضات کو گزار کر لوں گا. تو میں گزارش کر رہا تھا ہمارا مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارا مقصد حیات ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو آپ ذرا سوچئے، جب ہماری صبح ہوتی ہے کیا ہم اللہ کے گھر میں حاضری دیتے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بچے ہمارے نمازی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر یہ پیغام سن لیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی نارے جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی نارے جہنم سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا